اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں یہ وبائی امراض جو پھیلی ہوئی ہیں، یہ اصل میں حقیقت میں جو ہمارے گناہ ہیں، ہمارے جو کرتوت ہیں، ہم اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ میں پوری قوم کو، پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں، اور ہمیں مسلمانوں کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف معافی مانگنی چاہیے۔ اور طریقہ ہمیں کون سا اپنانا چاہیے؟ جو نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اپنایا ہے، اور جو باتیں ہمیں بتائی ہیں ان طریقوں کو اپنا کر، ان طریقوں کو سوچ کر، اور اسی کے اوپر جب ہم عمل کریں گے، اللہ رب العزت انشاءاللہ الرحمن ہمارے لیے راستہ نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے، میں اس کے لیے خالص ہو جاتا ہوں، میں اس کی طرف زیادہ بڑھ کر آتا ہوں۔ تو اسی سلسلے میں جس طرح کہ ہمارا دعاؤں کا یہ سلسلہ ہے، تو سب سے پہلے آج ہم پہلی قسط میں یہ دعا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کون سے دعا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا جو میں پڑھنے والا ہوں آپ کے سامنے، یہ دعا جو شخص 3 دفعہ صبح پڑھ لے، اور اس سے صبح سے لے کر شام تک کوئی مرض، کوئی چیز دنیا کی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور اسی طرح جو 3 مرتبہ شام کے وقت پڑھے گا، اور اس کو صبح تک کوئی چیز، کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوگی، لیکن اس کو ان الفاظ کو، ان جو ہم ادا کریں گے، ان کو اپنے ذہن میں رکھ کر، اور اللہ تعالیٰ سے جو دعا ہم کریں گے، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفے کے مطابق ہمیں انشاءاللہ الرحمن کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی، بیماری کٹ جاتی ہے، اور کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ اسی طرح معوذتین ہیں، اور آدمی کو صبح اور شام ان صورتوں کو بھی وظیفہ اور ان کو پڑھنا چاہیے، اور ان کی صورت کو، ان کے جو مفہوم ہے، ان کو ذہن میں، اپنے سوچ میں رکھنا چاہیے۔ اور محمد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ پھر سنیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ حضرت فرمایا بسم اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں، الذی لا یضر، اسی کی پناہ میں آتا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، نہ جس کے نام کی برکت سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، لا یضر، نہیں پہنچا سکتی کوئی چیز بھی اس کے نام کے ساتھ۔ زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں مضر ہیں، جتنی بھی وبائی چیزیں ہیں، مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور وہ ہمیں خوب سننے والا، جو اللہ تعالیٰ جو ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی سننے والا ہے، اور اس کو جاننے والا بھی ہے، اور علم رکھنے والا جو ہمارے دل میں بھی ہے، جو ہمارے اوپر بھی ہے۔ اور اس کو 3 مرتبہ ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ ہمیں وبا سے، مشکل سے ہٹا دیں گے، اور ہمیں یہ ان چیزوں کا، وظائف کا، ورد کا وظیفہ کرتے رہنا چاہیے۔ آگے جس طرح کہ حضرت یونس علیہ السلام رضی اللہ، یونس علیہ السلام، اس کی جو آیت نمبر 88 ہے سورۃ الانبیاء، اس میں آیا کہ فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ فرمایا کہ وَالظُّنُّونَ، جو یونس علیہ السلام، وَالظُّنُّونَ، یونس علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے کہا بھی، ان لوگوں کو کہا جب غصے سے وہ چلے گئے وہاں سے، وَذَهَبَ مُغَاضِبًا، غصے سے چلے گئے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ، اور انہوں نے خیال کیا کہ ہم اس پر قدرت نہیں پا سکتے، غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے۔ اس کے جس وقت اللہ تعالیٰ نے
ان کو وہاں سے چلے گیا، اور جو بھی نبی لمبا واقعہ ہے اس میں مچھلی کے سمندر میں چھلانگ انہوں نے لگا دی، اور دیکھا کہ میں تو اپنے اللہ سے ناراض ہوں، میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، اور ساتھ اس ٹائم جو مشکل وقت تھا وہاں فرمایا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، لا الہ، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی حج تروا، نہیں کوئی مشکل کا، مشکل میں پھنس گیا مچھلی کے پیٹ میں، اس مقام کے اوپر بھی فرمایا لا الہ الا انت سبحانک، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، اے اللہ صرف تو ہی ہے میری بات سننے والا اس مشکل وقت میں، اس مشکل گھڑی میں، الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، گناہ تو مجھ سے ہوا، غصے بھی مجھے آیا، اور غلطی بھی میری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، یہ قرآن پاک کی آیات ہے، جب قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، یعنی ایسا مشکل وقت کہ بھئی کسی شخص کے اوپر مشکل سے مشکل وقت جائے، خالص اللہ تعالیٰ کو جب پکاریں گے اللہ رب العزت لازماً کتنا بھی مشکل وقت ہو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور مصیبت کو مشکل کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں انہوں نے مجھے پکارا، جب مجھ سے انہوں نے فریاد کی، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اس کو نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ جو مومن بندہ ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میں خالص دل سے مجھے پکارے گا اور میں اس کو نجات دوں گا۔ اسی طریقے سے دنیا میں پوری کائنات میں جتنے بھی عذاب آئے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام جب غصے سے چلے گئے اور ان کو کہا کہ تم میری قوم والے تو، اور قوم کو پتہ چل گیا صرف واحد وہ ایک قوم ہے، وہ اپنے بچوں سمیت، اپنے مال مویشی سمیت، اپنی بیویوں سمیت، اور سارے مرد الگ ہو گئے، خواتین الگ ہو گئے، ان کے بیڑ بکریاں الگ ہو گئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کی، آیا ہوا عذاب اللہ تعالیٰ نے، آئی ہوئی مصیبت اللہ تعالیٰ نے ٹال دی۔ اور اسی طریقے سے سورۃ الانبیاء میں ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ بھی ایک وظیفہ، اس طرح پہلے ہم نے پڑھا نا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ دوسرا یہ وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو ہم نے ہر نماز میں ہر وقت ہمیں پڑھنا چاہیے، اور ہم پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعائیں بھی قبول کریں گے، ہماری بات بھی سنیں گے۔ اور آگے ایک اور بات سن لیں، حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں پھر ساتھ فرمایا، اس طرح تو آیا نا، ان کو فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، آگے فرمایا وزکریا، اور حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اس نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردن، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑو، میرا کوئی والی وارث ہونا چاہیے، اور جو تیرے دین کی تبلیغ کر رہے ہو مجھے ایسا ذریت دے، وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارث دینے والے، بیٹوں کے لیے یہ دعا ہے۔ اور فرمایا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور یاد کرو حضرت زکریا علیہ السلام کو بوڑھے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا، اپنے رب کو آواز دی اور کہا مجھے اللہ تعالیٰ نہ چھوڑو اکیلا، انت خیر الوارثین۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، یا ادھر بھی فَاسْتَجَبْنَا اور ادھر بھی فَاسْتَجَبْنَا، بزرگ بھی ہو گئے ہیں، اور ان کے یعنی طاقت نہیں ہے بیٹا بیٹی جننے کی اور اولاد جننے کی، تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، آپ نے اس کی بات کو، اس کی دعا کو قبول کیا، وَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، ہم نے ان کو یحییٰ دے دیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کی بوڑھی عورت تھی اور ان کی بیوی تھی، تو اور ان کو درست بھی ہم نے کر دیا۔ رب انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اور وہ خیرات نیکی کرنے میں پہل کرتے تھے، جو بندہ نیکی کرنے میں پہل کرے گا، آگے بڑھ چڑھ کر کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعائیں قبول کر لیتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کہیں تھوڑا سا کہیں لیٹ ہو رہا ہے یا جلدی نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ ہر انسان کی یہ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اور تھوڑا سا آگے والی وہ سن لیں بات ہے، وہ جو سارے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کی عادت کیا تھی اور ان کی بیوی کی عادت کیا تھی، اور وہ کیا کہتے تھے، جلدی کرتے تھے،
کوئی بھی کام نیکی کا ہو، نیکی کرنے میں انہیں لیٹ نہیں کرنی، جلدی کرنی. یسارعون فی الخیر ویدعوننا رغبا ورہبا، اور وہ ڈرتے بھی اور خوشی سے، لالچ سے بھی ہمیں وہ پکارتے تھے اور ڈرتے ہوئے پکارتے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ صرف کیسے ڈرتے؟ صرف مجھ ہی سے ڈرتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ مجھ ہی سے ڈرتے تھے. یہ چند باتیں ہم نے بتائی ہیں، اور اس کے بعد ایک اور نئی بات آئے گی انشاءاللہ الرحمن آگے والی قسط میں. اللہ تعالیٰ ہمیں کس طریقے سے اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے، اور خیرات میں، بلائیوں میں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر یہ باتیں کرنی چاہیے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی طرف رجوع کریں گے تو وہ لازماً اللہ تعالیٰ ہماری بات سنیں گے. اور یہ دعا ہمیں ورد اور اپنے زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان وبائی امراض سے، مشکلات سے نجات دے، اور ہمیں صحیح اور سچا مسلمان، ڈرنے والا اور نیکی کرنے والا اور جلدی نیکی کرنے والا ہمیں بنائے. بارک اللہ لی و لکم.